سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق صدق نبينا الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق کے ساتھ احترام حضرات علماء کرام مشایخ العظام بالخصوص پاسبان آداب شریعت واقف رموز بساط طریقت پیر طریقت راہب شریعت الحاج محمد سلیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ ڈاک اسماعیل یادگار اسلاف پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عبدالاحد صاحب زیدہ مجدہ، دیگر انتہائی قابل احترام حضرت علامہ کریمی صاحب، ادارہ تبلیغ الاسلام کے جملہ اراکین اور قصہ خانی بازار کی میلاد کی تنظیم کے جملہ اراکین، انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس سعادت افروز، نور نواز، بصیرت مآب محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. جس محبت اور جس اخلاص کے ساتھ ہمارے میزبان دوستوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کو سجایا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے. یہاں جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں، ماہ محرم ہو، ربیع الاول ہو یا ربیع الثانی کی محافلوں میں یہاں حاضر ہوتا رہا ہوں، تو میں یہاں آ کر جو روحانی مسرت محسوس کرتا ہوں اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اپنے علاقے میں ہم آپ لوگوں کی محبت کی مثالیں دیتے ہیں. آپ لوگوں کا جذبہ عقیدت اور محبت دیکھ کر اور ان محافل میں جو روح نوازی ہے اور جو روحانیت ہے وہ دیکھ کر میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اصل کمائی کی ہے تو حضرت مولوی جی سرکار نے کی ہے، اصل کمائی کی ہے تو پیر سید ظفر شاہ صاحب نے کی ہے. ہم تو اپنے بزرگوں کی کمائی کی پینشن کھانے والے لوگ، اصل کمائیاں تو وہ لوگ کر گئے ہیں کہ یہاں آپ کے دلوں میں محبت رسول کا بیج ایسا بویا ہے. میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے کہ عالم ارواح میں ان کی روحیں ہم پر خوش ہوں گی.
ان کی قبریں ٹھنڈی ہوں گی کہ ہم نے حضور کے غلاموں کو جس راستے پہ لگایا تھا، یا قبلہ شاہ جی کی اولاد جس راستے پہ چلی تھی، ادارہ کے جو اراکین جو کام کر رہے تھے، جو پودا وہ لگا کر گئے تھے، آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس محفل میں جو تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، ابھی بیان ہوگا، قرآن و حدیث بیان ہوگا اور درود و سلام پڑھا جائے گا، قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، تو ان سارے اعمال پر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جملہ رحمتیں اور برکتیں حضرت مولوی جی سرکار اور آغا پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کی قبروں پہ نازل فرمائے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب سے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے، چار دانگ عالم میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، راستے سجائے جا رہے ہیں، گھر روشن کیے جا رہے ہیں، مسجدوں میں چراغاں کیا جا رہا ہے، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، علماء کتابیں لکھ رہے ہیں، خطباء تقریریں کر رہے ہیں، نعت گو کلام لکھ رہے ہیں، نعت خوان حضور کی آمد پر ترانے سنا رہے ہیں، اخبارات والے خاص مضامین شائع کر رہے ہیں، اور پھر عالمی سطح پر سیمینار اور سیرت کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں جب سے ماہ ربیع النور کا چاند نظر آیا ہے، پوری دنیا میں حضور کے نام کی ایک دھوم مچی ہوئی ہے۔ اسپیکر کی آواز تھوڑی کھول دیں۔ چار دانگ عالم میں آج حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ یقین جانیے ہم منتخب کردہ لوگ ہیں، ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ آؤ میرے محبوب کی آمد پر خوشی تم مناتے جاؤ، گناہ تمہارے میں بخشتا جاؤ۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں ان محافل کی جو قیمت ہے، جو مل ہے، وہ قیامت کے دن پڑے گا۔ تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوگی کاش ہر رات حضور کے ذکر میں بسر ہو جائے۔ مجھے میرے میزبان دوستوں نے حضور کی آمد کے حوالے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر موضوع ذہن میں رہے گا تو گفتگو کرنا میرے لیے بھی آسان ہوگا اور سمجھنا آپ کے لیے بھی آسان ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے موطا امام مالک کی ایک حدیث تلاوت کی ہے، بس اس حدیث کی روشنی میں مقصد بعثت نبوت کے حوالے سے حضور کی شان عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلے کتاب کا اور مصنف کا تعارف سن لیں، پھر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے موطا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ توآ کے ساتھ موطا۔ موطا اس چیز کو کہتے ہیں جسے ہیروں سے سجایا جاتا ہے، جسے ہیروں سے مرصع کیا جائے، اسے موطا کہتے ہیں۔ اب حضرت امام مالک نے اس کتاب میں تو حضور کی حدیثیں اور حضور کے معمولات جمع کرنے تھے، پر کتاب کا نام کتنا سونا رکھا ہے، موطا۔ موطا نام رکھ کے امام مالک نے بتا دیا کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی حضور کے بول ہیں، کوئی ستارہ اتنا روشن نہیں جتنے روشن حضور کے الفاظ ہیں، اور کوئی شکر اتنی میٹھی نہیں جتنے میٹھے حضور کے ارشادات ہیں۔ لکھنے والے حضرت امام مالک، مصنف کا نام کیا؟ حضرت امام مالک۔ یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور یہ مفتی حرمین ہیں، مسجد نبوی کے شیخ الحدیث ہیں۔ جس جگہ بیٹھ کے فاروق اعظم فیصلے سنایا کرتے تھے، امام مالک وہاں بیٹھ کے درس حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ آج ہمارے مدرسوں میں استاد حدیث پڑھاتے ہیں، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، پر امام حدیث پڑھاتے ہوئے یہ نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ، بلکہ طالب علموں کو لے کر گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھتے
اور کہتے اس سبز گنبد والے کا فرمان تمہیں سنا رہا ہوں، اس روزے والے کا فرمان تمہیں سنا رہا ہوں۔ امام مالک کی بڑی شانیں ہیں، مجمع العلماء ہیں اور محقق الاطلاق ہیں۔ امام مالک مسجد نبوی کے شیخ الحدیث ہیں، مفتی حرمین ہیں۔ امام مالک کی بڑی شانیں ہیں، پر ایک شان جو سب سے جدا ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک بہت بڑے عاشق شہر رسول بھی تھے، بہت بڑے عاشق مدینہ تھے۔ آپ نے شہر رسول کا بڑا ادب کیا ہے، ساری زندگی مدینہ منورہ گزاری، پر کبھی مدینہ منورہ کی حد میں آپ بے وضو نہیں رہے، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے۔ کبھی شہر رسول کی حد میں پیروں میں جوتے پہن کے نہیں چلے، کبھی شہر رسول کی حد میں آپ سواری پر نہیں بیٹھے۔ اور سنیں امام مالک مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو درمیان سے نہیں چلتے تھے، ایک طرف سے ہو کے چلتے تھے، سائیڈوں سے چلتے تھے۔ آپ کے کام میں دیواروں سے رگڑ کھاتے، قمیض پھٹ جاتی۔ طالب علم کہتے امام آپ راستے کے درمیان سے نہیں چلتے، یہ ایک طرف سے ہو کے کیوں چلتے ہیں؟ امام فرماتے میرا زمانہ حضور کے ظاہری زمانے نبوت کے قریب ہے، ابھی چند سال پہلے ان گلیوں سے اللہ کا رسول گزرا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں میرا قدم نشانے قدم رسول پہ نہ آ جائے۔ اور سنیں امام مالک نے ساری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے۔ کتنے حج؟ ایک جو فرض تھا۔ دوبارہ کبھی نفلی حج کرنے مدینہ سے مکہ نہیں گئے۔ لوگ کہتے امام آپ حج کرنے مدینہ سے مکہ کیوں نہیں جاتے؟ امام فرماتے میں ڈرتا ہوں کہیں مدینہ منورہ سے باہر مجھے موت نہ آ جائے، میں ڈرتا ہوں کہیں شہر رسول سے نکلوں تو مجھے موت نہ آ جائے، میں چاہتا ہوں قبر ملے تو حضور کے قدموں میں ملے۔ اور اب جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں اس بات کو تنویر الحوالق فی شرح موطا امام مالک کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ، علامہ سیوطی نے اس بات کو لکھا تنویر الحوالق فی شرح موطا امام مالک کے اندر۔ ایک دن امام مالک درس حدیث پڑھا رہے تھے کہ ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ نے شہر رسول کا بڑا ادب کیا ہے، آپ نے شہر مدینہ کا بڑا ادب کیا ہے، ذرا یہ تو بتائیں اس ادب کا صلہ کیا ملا ہے، اس ادب کا اجر کیا ملا ہے؟ آپ نے شہر رسول کا بڑا ادب کیا ہے، اس ادب کا صلہ کیا ملا ہے؟ امام مالک مسکرائے، فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو شہر رسول کے ادب کا صلہ کیا ملا ہے؟ فرمایا ماں بکتو الا رأیتا رسول اللہ ہے، میری زندگی کی کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے میرے رسول نے اپنا دیدار نہیں عطا فرمایا۔ ماں بکتو الا رأیتا رسول اللہ ہے، میرا رسول ہر رات مجھے اپنا دیدار عطا فرماتا رہا۔ یا اللہ